امام جواد شیخ مفید کے مطابق اللہ عز و جل نے جب امام کی شہادت ہوئی تو 4 اولادیں عطا فرمائی تھی. خود ایک تو امام ہادی ہیں، ایک موسیٰ مبرکہ ہے جن سے کثیر رضوی سادات کا سلسلہ ہے. رضوی سادات کے جد موسیٰ مبرکہ ہے جو قم میں دفن ہے. بی بی حکیمہ خاتون جو سامرہ میں مدفون ہے بی بی نرجس خاتون کے ساتھ. اور ایک بی بی زینب ہے جو علماء کی تحقیق کے مطابق بی بی معصومہ قم کی ذریعہ میں مدفون ہے لیکن کم معروف ہے. زینب بنت امام جواد، بی بی معصومہ قم بنت امام موسیٰ کاظم، یہ ساتھ ہی مدفون ہے. امام جواد علیہ السلام، میں آپ کو وقت تو گزر گیا لیکن کم از کم چلیں خطبہ سنا ہی دوں. ایک مختصر تھا امام کا خطبہ تھا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام کے زمانے میں جو انحرافات تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میوزک بہت بڑھ گیا تھا. حتی خود امام کا جو نکاح ہوا مامون رشید کی بیٹی کے ساتھ، اچھا یہ جتنی اولادیں تھیں یہ سب سمانہ خاتون سے تھی. جو ام فضل تھی وہ لاولدی رہی. یہ کیوں شادیاں کرتے تھے ائمہ علیہ السلام سے اپنی بیٹیوں کی؟ اس لیے کہ ان سب نے سن رکھا تھا کہ ایک مہدی آنے والا ہے، چاہتے تھے کہ مہدی ہماری نسل سے آ جائے. تو بہت سو نے اس لیے رسول اللہ سے شادی کی کہ نسل رسالت ان سے آگے بڑھے. اللہ نے اہتمام کیا کہ نسل رسالت کی آگے بڑھے گی وہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے بی بی فاطمہ سے آگے بڑھے گی. اور یہاں پر بھی کوشش یہ تھی کہ ام فضل سے شادی ہو جائے تاکہ ان سے مہدی آ جائے. اللہ نے لاولد رکھا اور بی بی سمانہ سے نسل امامت آگے بڑھی. اور ایک بات اور بھی سن لیجیے گا، ان کے منصوبے یہ بھی تھے، آپ نے ان میں سے کسی کا نام عباسی خلفاء میں سے مہدی بھی ہے، مہدی باللہ، تو آپ کہیں گے مہدی کیوں نام رکھا؟ اس لیے کہ چاہتے تھے کہ وہ جو مہدی ہے اگر یہ مشہور ہو سکے کہ وہ میں ہی ہوں بائی چانس. کسی کا نام منصور ہے، امام منصور، اس لیے کہ جانتے کہ اس کا لقب منصور ہے. تو یہ بھی کوشش رہی کہ پہلے تو ہم خود بن جائیں، خود نہ بن سکے تو ہماری بیٹی کے ذریعے سے اس نسل میں آ جائے. بہرحال یہ منصوبہ الہی تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو بھی جب ابتر کا تانا دیا گیا تو امام نے گویا اپنے بیٹے کی برکت کا اعلان کر کے اس بات کو سمجھایا کہ مصداق ابتر اور ہوتے ہیں اور حامل کوثر اور ہوتے ہیں. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام جواد علیہ السلام تھے 8 برس کے سن میں، جانتے ہیں بار بار عرض ہو گیا. وہ آئے اس وقت مسجد نبوی میں اور منبر پر تشریف لائے اور امام جواد علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کیا کہ انا محمد ابن علی الرضا انا الجواد انا العالم بانساب الناس فی الاسلاب. میں جواد ہوں، میں انسانوں کی نسلوں کا جاننے والا ہوں فی الاسلاب، ان کے باپوں کے اسلاب میں. یہ 8 برس کا بچہ کہہ رہا ہے انا اعلم بسرائرکم وظواہرکم، جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. وما انتم سائرون الیہ، جہاں تمہارا انجام ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں. علم منحنا من قبل خلق الخلق اجمعین، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. من قبل خلق الخلق اجمعین، اس سے پہلے کہ اللہ اپنی کسی بھی مخلوق کو خلق کرتا ابھی، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے اس سے پہلے ہمیں عطا کیا ہو. وبعد فناء السماوات والارضین، اور یہ علم اس وقت بھی باقی رہے گا کہ جب آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے. یہ علم ہے. ولولا تظاہر، آخری جملہ، اہل الباطل، اگر یہ جو اہل باطل ہیں ان کا اس وقت غلبہ نہ ہوتا، کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ پھر آپ ہر جگہ نہیں کہہ پاتے اس لیے کہ اس وقت ظرفیت نہیں، تو اگر اہل باطل کا غلبہ نہ ہوتا، دولت اہل الضلال، اور ان گمراہوں کی حکومت نہ ہوتی، ووثوب اہل الشک، اور یہ شک کرنے والے نہ ہوتے. شک کرنے والے اس وقت بھی تھے آج بھی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو لقلت قولا تعجب منه الاولون والآخرون، پھر میں تمہیں وہ باتیں سناتا کہ جس سے اولین بھی تعجب میں آ جاتے آخرین بھی تعجب میں. یہ امام کا خطبہ ہے منبر پر. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا امام کے اس کلام کو کہ کوئی امام سے پوچھے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. امام نے کہا کہ اگر یہ شک کرنے والے نہ ہوتے تو پھر میں وہ کہتا کہ تعجب به الاولون والآخرون، اولین بھی تعجب کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے 8 برس کا بچہ، اور آخرین بھی تعجب ہی میں پڑے رہتے کہ یہ کیا کلام ہے. اس کے بعد غور کیجئے گا، امام السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے دہن مبارک پر رکھا، یہ روایت سنا رہا ہوں، اور کہا یا محمد، اپنے آپ سے کہا اے محمد تقی، اسمت کما صمت آباؤک من قبل، بس چپ ہو جاؤ جیسے کہ تمہارے باپ دادا چپ رہے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چپ ہو جاؤ جیسے کہ تمہارے باپ دادا چپ رہے تھے. ان سب کی نیابت میں بولے گا وہ کہ جو خانہ کعبہ کی طرف سے ظہور کرے گا، اور جب وہ بولیں گے تو پھر اہل باطل کی حکومت نہیں ہوگی، پھر مہدیہ فاطمہ کی حکومت ہوگی، پھر وہ بولیں گے حق. اس سے پہلے کہا چپ ہو جاؤ، نہ بولے.